الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ صدق الله مولانا العظیم۔ حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب دو جہاں کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے۔ سامعین کرام، کئی ہفتوں کے بعد تفسیر قرآن کی یہ محفل منعقد ہوئی ہے۔ کبھی شب معراج کی وجہ سے موقوف کرنا پڑا، تو کبھی چھٹی کی وجہ سے، تو کبھی عرس بحر العلوم کی وجہ سے۔ بہرحال 4 ہفتوں کے بعد تفسیر قرآن کی یہ محفل سجی ہے۔ تو آخری مجلس میں سورہ کہف کی 109 آیتوں کی تفسیر اور وضاحت پیش کی گئی۔ سورہ کہف کی آخری آیت باقی رہ گئی، آیت نمبر 110۔ تو آج اسی آیت کی میں نے تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال فرما رہا ہے، قل، اے نبی آپ کہیے، انما انا بشر، یقیناً میں ایک بشر ہوں، مثلکم، تمہارے مثل میں ایک بشر ہوں، یوحی الیہ، وہی بھیجی جا رہی ہے میری طرف، انما الہ، کہ یقیناً تمہارا معبود الہ واحد، ایک ہی معبود ہے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه، تو جو بھی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں وہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ سورہ کہف کی آخری آیت نمبر ہے 110۔ بس 110 آیتیں ہیں، 111 آیت نہیں ہو سکتی۔ 110 آیت پر سورہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی جہاں جہاں قل کا لفظ آتا ہے، وہاں اپنے محبوب کو حکم دیتا ہے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون۔
تو یہ 4 سوریں لفظ قل ہی سے شروع ہوتی. قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. تو انہیں 4 قل کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیتیں قل سے شروع ہوتی ہیں، اور کہیں آیت کے درمیان بھی قل کا لفظ آیا ہے. قل کا معنی ہے بول، اے میرے مصطفیٰ بول دے، اے میرے محبوب آپ بول دیجئے یہ بات. تو کیا بات؟ انما انا بشر، یقیناً میں ایک بشر ہوں. بشر کا معنی ہے انسان. یعنی اے مصطفیٰ لوگ آپ کو فرشتہ نہ مان لیں، یا لوگ آپ کو جن یا کوئی اور مخلوق تسلیم نہ کر لیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں انسان ہوں، انسانوں کی رہبری کے لیے آیا. میں انسان ہوں، انسانوں کی رہبری کے لیے آیا ہوں. میں بشر ہوں، میں اولاد بشر سے ہوں. تو ہر نبی بشر ہوتا ہے، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء ہیں، ہر نبی بشر ہی رہا ہے. کوئی نبی فرشتہ نہیں ہے. یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں. ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ہمارے حضور سید البشر انسان ہیں، مگر انسانوں کے سردار ہیں. مثلکم، تمہارے مثل. تمہارے مثل کا مطلب یعنی ایسا نہیں کہ آدھا بشر ہوں آدھا فرشتہ ہوں، یا 60% بشر ہوں 40% دوسری مخلوق ہوں، ایسا نہیں. تمہاری طرح سر سے قدم تک میں بشر ہوں. یہ اور بات ہے کہ بشر ہونے کے باوجود تمام انسانوں سے ممتاز، سید البشر، تمام انسانوں کا سردار. انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. ولا فخر، میں اس بات پہ فخر نہیں کرتا. مجھے فخر ہے میرے رب کی بندگی پر. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اہل سنت والجماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار نہیں کرتے، حضور کی بشریت کو تسلیم کرتے. تو آپ کی بشریت کو واضح کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اللہ کی سر تا بقدم شان ہے. حضور کیا ہے؟ سر تا بقدم، سر سے لے کر قدم تک اللہ کی شان، اللہ کی قدرت کا کرشمہ. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں. انسان یعنی ان کے جیسا، انسان نہیں انسان، ان کے جیسا نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہیں. قرآن بتاتا ہے کہ ایمان ہے. ایمان یہ کہتا کہ میری جان ہے. تو یہ جو شعر ہے اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کی نزاکت کو برقرار رکھتے ہوئے حضور کی بشریت کو کتنے پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت نے سمجھایا. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. یعنی انسان ضرور ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ضرور ہے، مگر ان کے جیسا کوئی انسان نہیں.
تو قرآن نے کہا مثلکم، تمہارے مثل یہ بتانے کے لیے کہ کسی کو شبہ نہ کہ کچھ انسان کچھ دوسری مخلوق نہیں، مکمل طور پر انسان ہے، مگر سنو یوحا الیہ، میری طرف وحی اتاری جاتی ہے، میں پیغمبر خدا ہوں۔ یہ فضیلت تم کو حاصل نہیں ہے، یہ جو فضیلت ہے اللہ کی وحی کو حاصل کرنے کی فضیلت، یہ نبیوں کو حاصل ہے۔ تو بشریت کا یہ اعلان کرتے ہوئے نبوت کا بھی اعلان فرما رہا ہے، میں بشر بھی ہوں نبی بھی ہوں، نبی بشر لا کل بشر یاقوتۃ من بین الحجر، نبی بشر ہے مگر دیگر بشر کی طرح نہیں، نبی بشر لا کل بشر، نبی بشر ہے مگر عام بشر کی طرح نہیں ہے، یاقوتۃ من بین الحجر، پتھروں کے درمیان یاقوت کو لے لیجیے، یاقوت ایک پتھر ہی ہے مگر وہ دیگر پتھروں کی طرح نہیں ہے، پتھروں کا مقام یہ ہے کہ انہیں زمین پہ رکھا جاتا ہے، یاقوت کا مقام یہ ہے کہ اسے بادشاہ کے تاج کی زینت بنا لیا جائے۔ دونوں پتھر ہیں، تو پتھر کے درمیان فرق، حجر کے درمیان فرق، بشر کے درمیان فرق۔ تو ہم اہل سنت والجماعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے پہ یقین رکھتے ہیں، نبی ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ یوحا الیہ، میری طرف یہ بات بطور وحی اتاری جاتی ہے، انما الہکم، کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود الہ واحد، یہ ایک ہی معبود ہے، یہ خدا ہے تمہارا، دو یا تین خدا نہیں ہے تمہارا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا معنی کیا ہے؟ یہ بتانا۔ توحید کا معنی یہ ہے کانسیپٹ آف ونس، ایک ہونے کا نظریہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، معبود برحق ایک ہے۔ کلمہ طیبہ میں اسی بات کا تو اقرار کیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ۔ زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے لے کر عرش تک جتنی بھی کائنات ہے، یہ پوری کائنات خدا کی مخلوق ہے، خالق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو توحید جو کہتے ہیں لوگ، آج ایک فرقے کا نام ہو گیا اہل توحید۔ پرانے زمانے میں بھی ایک فرقے کا نام اہل توحید تھا، وہ تھے معتزلہ، جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ٹکرا کر الگ ہو گیا۔ واصل بن عطا ایک شخص تھا جو حسن بصری کا شاگرد تھا، پھر ان سے ٹکرا کر، ان سے اختلاف کر کے اپنی الگ جماعت بنا لیا۔ تو حسن بصری نے کہا کہ یعتزل عنا، وہ ہم سے دور ہو گیا۔ تو یعتزلہ کا اس میں فاعل ہے معتزل، معتزل کا معنی ہے دور ہو جانے والا، اس فرقے کا نام ہے فرقہ معتزلہ۔ تو فرقہ معتزلہ خود کو اہل توحید کہتے تھے اس زمانے میں، تابعین کا دور ہے، خود کو اہل توحید بتاتے تھے، اور اہل سنت والجماعت کو وہ لوگ مشرک کہتے تھے۔ جیسا کہ آج کے دور میں بھی خود کو اہل توحید بتانے والے یہ باطل پرست اہل سنت والجماعت کو مشرک بتاتے ہیں۔ یہ اختلاف نیا نہیں، حضرت حسن بصری کے دور میں شروع ہو گیا۔ تو اہل توحید وہ لوگ اس وجہ سے بتاتے تھے خود کو
کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات میں فرق نہیں کرتے تھے، ذات بھی وہی، صفت بھی وہی، اور اللہ کی بے شمار صفتوں پر ان کو یقین نہیں تھا۔ کہتے کہ کئی صفات مان لیے جائیں تو نعوذ باللہ کئی خدیم ہو جائیں گے، کئی خدیم ہو جائیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ یہ الٹا نظریہ تھا ان کا۔ تو جیسا کہ آج کے اہل توحید کا بھی ایسا ہی نظریہ ہے کہ بزرگوں کی عزت مت کرو، ان کی عزت کریں گے تو خدا کی بھی عزت، ان کی بھی عزت ہو جائے گی، اس لیے یہ شرک ہو جائے گا۔ تو توحید کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود ماننا، اور یہ ماننا کہ معبود ایک ہے، یہ تو سارے مسلمان تسلیم کرتے ہیں، تو سارے ہی مسلمان اہل توحید ہیں، مگر بدقسمتی سے نام کو انہوں نے اپنا لیا۔ جیسے جماعت اسلامی نام ہے، بھائی ان کی جماعت اسلامی ہے، تو ہماری جماعت کیا غیر اسلامی جماعت کیا؟ ہر جماعت مسلمان کے پاس اسلام ہے، جس کے پاس اسلام ہے وہ اسلام والا ہے، اسلام والے کو اسلامی کہتے ہیں۔ تو اسلام والوں کی جماعت اسلامی ہے، نہیں وہ جماعت اسلامی والا۔ تو یہ فرق کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں جماعت اسلامی والا وہ اہل توحید، مگر غور کیا جائے تو اہل سنت والجماعت ہی اہل توحید، کیونکہ ہم دو خدا کے قائل نہیں، یہ خدا کے قائل، جو یہ خدا کا قائل ہے اس کے پاس توحید ہے، اور وہ توحید کی امانت ہمارے سینوں کے اندر ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، یہ بات میری طرف وحی کے ذریعے اتاری گئی کہ سنو تمہارا معبود ایک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اب جو بھی انسان اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، لقاء کا معنی ہے ملاقات، ملاقات کا معنی کیا ہے؟ سامنے ہونا، سامنے ہونے کو، روبرو ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ ملاقات کہتے ہیں۔ تو رب کے روبرو تمہیں پیش ہونا ہے، رب کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے۔ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ دعویٰ تو سب کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے آخرت پر، ہم رب سے ملاقات کریں گے، رب کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، عقیدہ سب کا ہے، دعویٰ سب کا ہے، مگر دعوے کا جو تقاضا ہے اس تقاضے پہ تمہارا عمل کیا ہے؟ تقاضا، مدراس میں یہ لفظ تقاضا جھگڑے کے لیے بولا جاتا ہے، کیا ہے کہ میاں بیوی میں تقاضا ہے، بولتے میاں بیوی میں تقاضا کا مطلب جھگڑا، میں جو تقاضا بول رہا ہوں وہ معنی میں نہیں ہے۔ تقاضا کا معنی ہے، انگریزی میں بول دو تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، ریکوائرمنٹ۔ جو دعویٰ آپ کرتے ہیں وہ دعویٰ کرنے کے بعد یو ریکوائر سم تھنگ ٹو پروو اٹ، اسے سمجھانے کے لیے تم کو ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ چیز کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اگر تیرا عقیدہ صحیح ہے تو پھر اچھا عمل کر۔ آخرت پر تجھے یقین بھی ہے، شراب بھی پی کے لڑک رہا ہے، آخرت پر یقین ہے، دعویٰ کرتا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، آخرت پر یقین ہے، دعویٰ کر رہا ہے مگر خیانت کر رہا ہے، ساری بری حرکتیں کر رہا ہے، آخرت پر یقین ہے، دعویٰ کرتا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، آخرت پر یقین ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے مگر ظلم بھی کر رہا ہے۔ اگر تیرا یہ دعویٰ صحیح ہے تو تیرے اندر اچھا عمل آ جانا چاہیے۔ اگر کوئی طالب علم یعنی اسٹوڈنٹ، کوئی طالب علم یہ دعویٰ کرے کہ میں امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، میں پاس ہونا چاہتا ہوں،
آئی وانٹ ٹو گیٹ تھرو، اس طرح بول رہا ہے، مگر کتاب بھی دیکھتا نہیں، محنت بھی کرتا نہیں، تو لوگ بولیں گے اگر واقعی تو پاس ہونے کی آرزو رکھتا ہے تو ایسا خاموش نہیں بیٹھے گا، رات میں بھی تیرے ہاتھ میں کتاب ہوگی، دن میں بھی تیرے ہاتھ میں کتاب ہوگی، تو بے قرار رہے گا، تڑپتا رہے گا۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے بندے، اگر تیرے دل میں آخرت کا عقیدہ ہے، اگر تیرے دل میں یہ یقین ہے کہ تو تیرے رب کے دربار میں حاضر ہونے والا ہے، تو پھر تیرا عمل صالح ہونا چاہیے۔ عمل صالح یعنی اچھا عمل، صالح کا معنی ہے قابل، لائق، ایلیجبل۔ لکھتے ہیں صلاحیت التاشیرہ، یعنی اس ویزا کی ایلیجبلٹی، اس کے لیے وہ لفظ لکھتے ہیں صلاحیت کا لفظ، تو صلاحیت سے ہی صالح کا لفظ بنا ہے۔ صالح کا معنی قابل، لائق، ایلیجبل۔ تو ایسا عمل کرو جو ایلیجبل رہے، کس بات کو کا ایلیجبل رہے؟ اس بات کے قابل رہے کہ تم رب کے سامنے شرمندگی کے بغیر جا سکو، ویسا عمل کرو۔ رب کے سامنے حاضر ہونے کے لیے بھی لیاقت چاہیے، صلاحیت چاہیے۔ وہ صلاحیت کیا ہے؟ تمہارا عمل ہی ہے، عمل کو درست کر لو۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کر، یعنی رب کی عبادت رب کی رضامندی کے لیے کرے۔ عبادت تو کر رہا ہے، رب کی مرضی طلب کر رہا ہے، غیر کی عبادت رب کی کر رہا ہے، نماز رب کی ادا کر رہا ہے، مگر خوشی چاہتا ہے دوسرے کی، وہ خوش ہو جائیں گے، اس لیے ان کو معلوم ہو جائے، ان کو پتہ چل جائے، یا خود ہی پتہ دے دیتا ہے، میں کیا کیا کرتا معلوم، رپورٹ دیتا خود کی، کیا بھی ہو جاؤ میں فجر کی نماز فقط چھوڑتا نہیں۔ کیوں بولتا؟ سامنے والے کو معلوم ہو جانا، معلوم ہوا تو سامنے والا اس سے خوش ہو جائے گا، تو اسے خوش کرنا تیرا ارادہ ہے، تو نے اس کو رب کی عبادت میں شامل کر لیا۔ اسی کو کہتے ہیں ریاکاری، عربی میں کہتے ہیں ریا، اردو والے اس کو ڈبل لفظ بنا دیے، ریاکاری، کاری کو بڑھا دیتے اس میں، ریاکاری۔ تو یہ جو ریاکاری ہے، دوسرے کو بتانے کی آرزو، دوسرے کو دکھانے کی آرزو، یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہمارے اندر ہے، کیسا بھی دوسرے کو معلوم کر دینا۔ آئی ٹی لوگ پڑھتے ہیں نا، وہ آئی ٹی ہمارے اندر ہی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، یعنی ہاؤ وی ہیو ٹو انفارم دا ادرس، دوسروں کو بتا دینا کہ میں یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ کسی کو معلوم نہیں رہا تو بے قرار ہو جاتا، کیا میں کرتا، لیکن لوگوں کو قدر ہی نہیں، جانتے ہی نہیں۔ تو اسی لیے پروردگار نے 2 شرطیں لگائیں۔ پہلی شرط عمل کا، اور وہ عمل کیسا ہے؟ اچھا عمل، صالح عمل ہے، عمل پیہم، یقین محکم، محبت فاتح عالم، عمل پیہم، لگاتار عمل کرتا جا۔ پیہم کا معنی کیا ہے؟ لگاتار کرنا۔ یقین محکم، یقین پکا ہونا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ یقین ہے، اب دوسرا دیکھے یا نہ دیکھے اس کی کیا پرواہ۔ آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو آپ کو اگر یقین ہو جائے کہ جس کو آپ نے تحفہ دیا وہ آپ کے تحفے کو دیکھ لیا تو بس، مگر آپ اس کو تحفہ دے کر یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا بھی جان لے تو تحفہ دینے میں آپ مخلص نہیں ہو، تحفہ دینے میں مخلص نہیں ہو۔ تو رب کی عبادت کرنے والا
اتنا یقین رکھ لے کہ میرا رب تو جانتا ہے، تو بس دوسرے کو اگر پتہ چل گیا تو وہ الگ بات ہے، مگر دوسرے کو پتہ کرانے کی جستجو آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تو شاعر کہتا ہے یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یعنی پوری دنیا کو فتح کرنا ہے تو اس کے لیے ایک تلوار کی ضرورت ہے، وہ لوہے کی تلوار نہیں نادان محبت کی تلوار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبت فاتح عالم، سبحان اللہ۔ محبت جو ہے یہ پورے عالم کو فتح کر لینے والی۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے اہل مکہ کے دلوں کو فتح کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواجہ اجمیری کی محبت نے ہندوستانیوں کے دلوں کو جیت لیا۔ جہاں بھی خدا کا ولی پہنچ جاتا ہے اس کا مزاج صوفیانہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ جھگڑے کا مزاج نہیں ہوتا، صوفیانہ مزاج۔ بڑے سے بڑا جاہل بھی آ جاتا ہے تو توجہ دے کر مسکرا کر اس سے بات کرتے ہیں۔ لوگ بولتے کیا تمہارا درجہ اتنا بڑا ہے، اس سے جا کر بات کرتے رہتے۔ محبت سے بات کرو تو اس کا دل مائل ہو جائے گا۔ جب اس کا دل مائل ہو جائے گا تو آپ کی باتوں کو سنے گا۔ کسے پتہ ہے کہ اس کے دل میں بھی نورانیت آ جائے اور اس کے ذریعے کئی لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ کسی بھی چیز کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ محبت یہ پورے عالم کو فتح کر لینے والی چیز ہے، اور کامیابی کے لیے عمل کی ضرورت ہے، اور وہ عمل پے ہم رہے لگاتار۔ فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 نمازیں روزانہ پڑھنا، کب تک؟ موت آنے تک پڑھنا۔ جو ہی رمضان آیا برابر روزے رکھنا، ہمیشہ سچائی کا عمل رہنا، ہمیشہ امانت داری رہنا۔ تو یہ عمل جو ہے پے ہم رہے، کنٹینیوس رہے، اور یقین محکم رہے۔ محکم کا معنی مضبوط، یقین محکم، عمل پے ہم، محبت فاتح عالم۔ جہاد زندگانی میں ہے یہ مومن کی شمشیر، جہاد زندگانی میں ہے یہ مومن کی شمشیریں۔ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا حکیمانہ باتیں بتا دی، اشعار کے اندر حکمتوں کو بھر دیا۔ مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کی باتوں سے ہم ناواقف ہو گئے۔ تو 2 باتیں، یہ عمل کرو، عمل تمہارا خدا کی عبادت کی غرض سے رہے۔ جب خدا کی عبادت کی غرض سے تم عمل کرتے ہو تو اپنی نیت میں اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر کرو گے تو خدا پسند نہیں کرتا۔ خدا ڈویل والی عبادت کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی اسی کی عبادت پسند کرتا ہے جو صرف اور صرف خدا کے لیے عبادت کرے۔ تو یہ کی عبادت کرنا، یہ کو معبود ماننا، اسی کا نام ہے توحید۔ توحید کا لفظ واحد سے بنا ہے، واحد کا معنی یہ، اسی کو تفعیل کے وزن پہ آپ لاتے ہیں تو توحید کا لفظ بن جاتا ہے، یعنی یکتائی پر ایمان رکھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک۔ جس نے ریاکاری کرتے ہوئے نماز پڑھی وہ نمازی نہیں بنا، فقد اشرک، وہ تو مشرک بن گیا۔ کتنے مشرکین ہیں نمازی کے روپ میں نظر آ رہے ہیں۔ من صام یرائی فقد اشرک، جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھے وہ روزے دار نہیں، فقد اشرک، وہ تو مشرک ہو گیا۔ دکھاوے کے لیے نہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اب دکھاوے کے لیے نہیں کرنا تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ چھپ کر نماز پڑھیں،
گھر میں ہی نماز پڑھتا بھائی، میں دکھاوا نہیں کرتا، یہ بول بول کر سب سے بڑھ کے دکھاوا کر دیتے۔ میں مسجد کو آتا نہیں کیونکہ دکھاوے کی نماز نہیں پڑھتا۔ تو دکھاوے کا مطلب آپ کے دل میں خیال نہ رہے، آپ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے طواف کیجئے، آپ کے طواف میں ریاکاری اسی وقت آئے گی جب آپ کے دل میں خیال آئے کہ دوسرا آپ کے طواف کو دیکھے۔ اگر یہ خیال نہیں ہے، لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کو پرواہ نہیں ہے، آپ کے سامنے دیوار ہے، دروازہ ہے، کرسی ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی آپ کو یہ خیال نہیں آتا کہ دیوار میری نماز کو دیکھ رہی ہے، دروازہ میری نماز کو دیکھ رہا ہے، کرسی میری نماز، یہ خیال آتا نہیں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دیوار کچھ کرنے والی نہیں ہے، یہ دروازہ میرا کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ تو دیوار، دروازے، کرسی کو جس طرح آپ بے کار سمجھتے ہیں، اسی طرح انسان کو بھی سمجھ لیجئے کہ دیکھے یا نہ دیکھے میرا کیا ہوتا، سبحان اللہ، تب وہ خیال ہی نکل جائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھے تو کیا ہے، ارے دیکھ بھی نہیں سکتا انسان جب تک خدا نہ دکھائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، ابو لہب کی بیوی سامنے آ رہی ہے مگر حضور اس کو نظر ہی نہیں آتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ غصے میں آ رہی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں قرآن، میں انہیں کچل ڈالوں گی، میں پتھر ان کے اوپر گرا دوں گی، مگر سامنے آ کے دیکھ رہی آواز آ رہی ہے، انسان نظر نہیں آ رہا۔ یہ ہے خدا کی قدرت۔ تو سورہ کہف یہاں پر ختم ہوئی، اب اس کے بعد سورہ مریم شروع ہو رہی ہے۔ تو سورہ مریم کی تفسیر انشاءاللہ العزیز آئندہ محفل میں عرض کی جائے گی۔ اب چند حدیثیں عرض خدمت ہیں، ان حدیثوں کو سن لیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات پہ اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما عبد ابخ من موالیہ حتی یرجع وامرأة عصت زوجها حتی ترجع، رواہ الطبرانی۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ امام طبرانی بہت بڑے محدث ہیں، ان کی کتاب ہے المعجم الکبیر، المعجم الصغیر، المعجم الاوسط، 3 کتابیں ہیں۔ تو ان کی کتاب کا نام ہے معجم۔ تو اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ دو انسان ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے سروں سے آگے نہیں جاتی۔ لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، ان کی نماز ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی، یعنی نیچے ہی رہ جاتی۔ اوپر گئی تو نہ قبول ہوگی، اوپر گئی تو قبول ہوگی۔ ایروپلین اڑا تو نہ ہم منزل کو جائیں گے، ایروپلین اڑا ہی نہیں تو کیا کیسے جائیں گے؟ تو نماز اوپر جائے گی تب قبولیت حاصل ہوگی۔ 2 آدمیوں کی نماز یوں ہی رک جاتی، اوپر جاتی ہی نہیں۔ پہلا انسان کون ہے؟ عبد، غلام۔ وہ غلام جو اپنے آقاؤں سے غدار بن کر نکل گیا، ابخا من موالی، اپنے آقاؤں کو بتائے بغیر بھاگ گیا، حتیٰ یرجع، یہاں تک کہ واپس آ جائے، کیونکہ غلام ہے تو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اب تو وہ دور ختم ہو گیا۔ دیکھیے اسلام نے مالکوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور غلاموں کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ اپنے مالکوں کا پورا لحاظ رکھیں اور مالکوں کی اجازت کے بغیر کچھ نہ کریں۔ ہاں، مالک جب انہیں آزاد کر دے،
جب آزاد ہو جائیں گے تو خود مختار بن جائیں گے. جب تک غلام رہیں گے تب تک اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. تو جو غلام اپنے آقاؤں کی اجازت کے بغیر ان کی نافرمانی کرتے ہوئے بھاگ گیا، دور جا کر کتنی بھی وہ نمازیں پڑھے، اس کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جائے گی، یوں ہی رکی رہے گی نماز. یعنی اس کی نماز اللہ کے دربار میں مقبول نہیں ہوگی. اور دوسرا انسان کون ہے؟ پہلا انسان تو بھاگا ہوا غلام. دوسرا انسان کون ہے؟ عورت. وامرأۃ، کوئی بھی عورت جس نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی، عصت زوجہ، شوہر کی نافرمانی کی، شوہر کو ناراض کیا، شوہر کی بات نہ مانی، شوہر کے دل کو دھکا دے دیا، شوہر کے دل کو توڑ دیا، اب وہ نماز پڑھنے کھڑی ہے تو اس کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جائیں گی، وہ لٹک کر رہی. کب تک؟ حتیٰ ترجع، یہاں تک کہ واپس ہو جائے. واپس ہونے کا مطلب اپنے شوہر کو راضی کر لے، شوہر کی بات مان لے، شوہر سے معافی چاہے، اپنے شوہر سے کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. دیکھیے آج کا دور بھی ایسا عجیب ہے، ہر چیز عجیب ہے. بیوی شوہر سے معافی مانگنے میں بڑی کمی محسوس کرتی. میں کیوں ان سے معافی مانگنا؟ یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں، پرانی عورتوں کی بات الگ تھی اور آج کی چند نوجوان لڑکیاں پرانی عورتوں کے مزاج والی بھی ہیں، وہ بہت کم ہیں. اکثر جھگڑا ہو کر میاں بیوی جب آتے ہیں تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی کی غلطی ہے تو ہم اس سے بولتے ہیں کہ بھئی تیرا شوہر ہے، معافی مانگ لے بیٹا اس سے، میں کیوں ان سے معافی مانگنا سو؟ ارے غلطی تمہاری ہے، غلطی رہی بھی تو معافی مانگنا ضروری کیا؟ ایسے سوالات. یعنی شوہر کو بڑا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں. میرے برابر ہے نا شوہر، میرے سامنے دب کر رہا، جھک کر رہا تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن مجھ سے بڑھنا نہیں. یہ چند عورتوں کا نظریہ، یہ بڑا غلط نظریہ ہے. دیکھیے اگر شوہر ناجائز کام کا حکم دیتا ہے تب اس کی بات عورت نہ مانے، بلکہ اس کو سمجھا دے کہ یہ جو کام آپ مجھے کرنے کا حکم دے رہے ہیں یہ غلط کام ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. مگر جہاں تک جائز کاموں کا معاملہ ہے، شوہر کی مرضی کے مطابق اگر شوہر کہے کہ آج آلو کا سالن بناؤ، وہ کیا تمہاری مرضی چلنا سو، میں آلو کا سالن نہیں بناؤں گی، آج میں بھنڈی کا سالن نہیں بناؤں گی. اس چھوٹی سی بحث میں تکرار جھگڑا ہو کر نوبت کہاں تک پہنچ جاتی. اگر شوہر کہہ دے کہ آج روٹی بنا دو، نہیں میں روٹی نہیں بناؤں گی، میں دوسرا ناشتہ بناؤں گی. پھر اگر بڑے لوگ آ کے کہتے ہیں کیا ماں، انہیں جیسا بولا کہ انہیں بولے جیسا، میں کہا ان کی نوکرانی کیا؟ ارے نوکر رانی نہیں ہے تو اس کی رانی ہے. نوکرانی کام کرے گی، پیسہ لے کے چلے جائے گی، تو اس کے ساتھ رہنے والی ہے. نوکرانی اگر نافرمانی کر دے تو اتنی خراب بات نہیں، تو بیوی ہو کے نافرمانی کر رہی، یہ کتنی بری بات ہے. میں نوکرانی کا ان کی یہ سوال کرتی، میں کہتا ہوں نوکرانی نہیں، تو رانی ہے. نوکرانی جو ہے آئے گی، کام کرے گی، چلے جائے گی پیسہ لے کر. تو تیرے شوہر کا لباس ہے. تیرا شوہر تجھ سے جتنا بے تکلف ہوتا ہے دنیا کی کسی عورت سے نہیں ہو سکتا. قرآن نے کہا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بیوی شوہر کا لباس ہے، شوہر بیوی کا لباس. تو شوہر کا لباس ہے، شوہر تیرا لباس ہے. تیرے لباس کی قدر کرنا تیری ذمہ داری ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی
کہ جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، یہاں نافرمانی سے مراد جائز کاموں میں نافرمانی، جس کا کرنا ضروری نہیں ہے۔ شوہر بول دیا، شوہر کہتا ہے کہ یہ چیز، یہ گھڑا اس جگہ رکھ دو، وہ جیسا بولا رکھ دو، نہیں ان کی بات کیا چلنا سو، ان کی بات چلاتے رہے تو بہت بڑھ جائیں گے، ایسا بھی چل عورت مت، ان کی بات مانتے رہے تو انہیں بہت بڑھ جائیں گے، اس واسطے وہاں ان کو کاٹنا، وہاں ان کو توڑنا۔ پھر تمہارے شوہر کی تم اگر عزت نہ رکھو تو دوسرا کیا عزت کرے گا؟ یہ بھی یاد رکھیں، شوہر کی بیوی جتنی عزت کرے گی بیوی کو اتنی ہی عزت ملے گی، بیوی کو اتنی ہی عزت ملے گی۔ یہ ازدواجی زندگی جو کہتے ہیں، میرٹل لائف، ازدواجی زندگی میں شوہر آگے کی چاک ہے تو بیوی پیچھے کی چاک ہے، برابر اس کے پیچھے پیچھے چلے تو زندگی کے اندر بیلنس رہتا ہے، توازن رہتا ہے۔ کبھی کبھی عورت بھی غصہ کر سکتی ہے، اس کا مزاج ہے، مگر عورت کے دماغ میں یہ بات رہے کہ مجھے شوہر کی فرما برداری کرنا چاہیے، آئی مسٹ بی اوبیڈینٹ ٹو مائی ہسبینڈ، یہ نظریہ آئے گا تو کوئی پریشانی نہیں، کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ چلیے یہ اور حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، امام ابو داؤد کی کتاب ہے سنن ابو داؤد، عربی میں کہیں گے سنن ابی داؤد۔ عربی کا معاملہ ایسا ہے کہ کہیں ابو داؤد ہوگا، کہیں ابا داؤد ہوگا، کہیں ابی داؤد ہوگا، یعنی یہ اعراب بدلتا ہے عامل کے بدلنے سے، مگر اردو میں تو بات نہیں ہے، اس لیے اردو میں کہیں گے تو سنن ابو داؤد۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجہا وعبدا علی سیدی، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہماری امت میں نہیں ہے، وہ شخص ہمارا آدمی نہیں ہے۔ کون نہیں ہے؟ جو عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اکسائے، شوہر کے خلاف عورت کو اکسانا اور شوہر پر غلط الزامات لگا کر بیوی کے دل کو خراب کرنا، تو وہ بھروسہ کر لے کو بیٹھی انہیں کیا کیا کرتا معلوم، 5 بجے آنا سو 7 بجے آتا، وہ تو کہاں جاتا معلوم کیا، تجھے معلوم نہیں، بڑی بہن کو اتنا پیسہ دیتا، چھوٹی بہن کو اتنا پیسہ دیتا، بلا وجہ اس کے دماغ میں بات ڈال کر وہ کیا ہوگی، دشمن بن جائے، اس کی نظر ہی میں شک کا زہر آ جائے۔ اپنی بہن سے مسکرا کے بات کیا تو مسکرا کے بات کرتا ہے، کیا دے دیتا ہے کہ، تو جو کسی بھی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکاتا ہے ویسا آدمی ہمارا نہیں، کیونکہ وہ فسادی آدمی ہے، میاں بیوی میں جھگڑا پیدا کرنے والا ہے، خاندان کو توڑنے والا ہے، فسادی انسان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی میری ٹیم میں نہیں ہے، لیس منا، ہی ڈز ناٹ بلانگ ٹو اس، وہ ہمارا آدمی نہیں ہے بول رہے۔ اور دوسرا کون ہے؟ او عبدن علی سیدی، کسی غلام کو اپنے مالک کے خلاف اکسائے، مالک کے بارے میں ایسی باتیں کرنا کہ دیکھ دوسرے مالک اپنے غلاموں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتے ہیں، مگر تیرا مالک تجھ سے کام لیتا ہے، تجھے اتنا ستاتا ہے، اتنا اسے بھڑکانا کہ اس کے دل میں خیال آنا کہ میں میرے مالک کو چھوڑ کے بھاگ جاؤں۔ تو یہ مالک اور غلام کا معاملہ تو اس وقت نہیں ہے، مگر جب ہوگا تو پھر یہ ساری باتیں نافذ ہو جائیں گی۔ اب میاں بیوی کا معاملہ یہ اکثر بڑے لوگ ہی کرتے ہیں،
عمر رسیدہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی کبھی جوان تھے، ان کی بھی امنگیں تھیں، وہ سب بھول جاتے ہیں۔ شوہر کے سامنے بیوی کے خلاف اتنی باتیں کرتے کہ اس کا دل بیوی کی جانب سے خراب ہو جاتا، شک میں وہ مبتلا ہو جاتا، اور بیوی کو بھی اسی طرح۔ تو یہ دونوں باتیں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر ویسے ہی کوئی ہم غلط بات دیکھیں تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے جوڑنے کی کوشش کریں، توڑنے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کی راہ چلا، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔